لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ والدین یا والدہ دونوں میں سے کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر جا کر کے معافی مانگنا کیسا ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ خلاصہ یہی کہ کوئی اپنے والدین کو ناراض کر چکے ہوں اپنے عمل سے، حرکت سے، کئی بار ناسمجھی میں، نادانی میں ہو جاتا ہے، پھر بعد میں ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم نے والدین کے ساتھ غلط کیا، والدین کی بارگاہ میں ہم نے گستاخی کیا، تو بعد میں احساس ہونے کے بعد کئی بار آدمی والدین سے معافی کے خواہش مند ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ معافی مانگ لو، لیکن ہوتا یہ کہ جب تک احساس جاگے، کئی بار ہوتا ہے ایسا کہ پھر والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک جو احساس ہے دل میں وہ پنپتا رہتا ہے، وہ ایک جو واقعی میں دیندار ہوگا، دین کی طرف جائے گا، تو ان کے دل میں تو وہ ایک چنگاری کی طرف بھڑکتی رہے گی کہ میں نے والدہ کو تکلیف پہنچایا یا والد صاحب کو تکلیف پہنچایا، جن کو بھی تکلیف پہنچایا، تو وہ ایک تو دل میں وہ چنگاری کی طرف بھڑکتی رہے گی نا۔ تو ایک یہ بات کہ کیا ان کی قبر پر جا کر کے معافی مانگی جا سکتی ہے، یا پھر کیا راستہ ہے، کیا کیا جائے کہ والدین کی بارگاہ کی جو وہ گستاخی ہے، والدین کے ساتھ جو بھی ایک سلوک نازیبا کیا تھا، اس کی بھرپائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت پیارا سوال ہے۔ یہ ہونا چاہیے، والدین حیات سے ہوں تو بھی ان کی بارگاہ میں اپنے ادب کا ملاحظہ کرنا، ادب کا خیال رکھنا چاہیے، ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا معاملہ یہ کرنی چاہیے کہ وہ ان کے قبر پر جانا چاہیے ان کو۔ کیا اس کے مسائل میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگر اولاد والدین کو ان کی زندگی میں خوش رکھتی تھی اور ان کی خدمتیں کیا کرتی تھی، تو موت کے وقت معافی مانگنا لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر والدین کو تکلیف پہنچاتے رہے ہو اور وہ اولاد سے ناخوش رہتے تھے تو یہ ناجائز و حرام ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کئی ایک مقام پر آیا ہے کہ والدین وبالوالدین احسانا، یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، مطلب حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، اچھے سلوک سے ہی پیش آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہر گناہ کا جو سزا ہے، اس کا جو عذاب ہے، وہ آخرت کے لیے اٹھا رکھے، لیکن ماں باپ کو ستانا ایک ایسی غلطی ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کا سزا اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ہی دیتا ہے دنیا میں۔ آخرت میں تو ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی ماں باپ کے نافرمانوں کو سزا ملتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ نیک سلوک کرنے کی حاجت ہے۔ جنہوں نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچایا، ایسی اولاد کو چاہیے تھا کہ ان کی زندگی میں ہی معافی مانگ لیں، موت کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت۔ ہاں، اگر حالات ایسے ہو گئے کہ زندگی معافی نہیں مانگ پائے، وہ احساسات برابر نہیں آئے، تو ایسی کو چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ توبہ کرے، ایک تو کام توبہ کرے، اور دوسرا کام کیا کرے کہ ہر جمعہ کو والدین یا جو فوت ہوئے ہوں، دونوں میں سے ایک ماں یا باپ، ان کی قبر پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ والدین کے لیے یہ کرے، ان کی قبر پر جائے، فاتحہ پڑھے، جو کچھ یاد ہے قرآن پاک سے اس کو پڑھے اور ان کی روح کو ایصال ثواب کرے۔ اور یہ ایصال ثواب کرے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعہ کو زیارت کے لیے حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ یہ جو حدیث پاک کا آخری جملہ ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا، کون؟ جو ہر جمعہ اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی جو انتقال ہوا ان کی قبر کی زیارت کو جائے، ہر جمعہ کو جو جائے، تو وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا اللہ کی کتاب میں لکھ دیا جائے گا، مطلب نام اعمال میں۔ تو اب غور کیجئے، اگر کسی نے اپنے والدین کی نافرمانی کیا تھا تو وہ نافرمان لکھا ہوا ہے،
اب وہ نافرمان کی جگہ فرما بردار اگر لکھوانا ہے نا تو ایک اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر جمعہ کو والدین یا دونوں میں سے جن کا انتقال ہوا ہے ان کی قبر میں حاضری دے، اور حاضری دے کر جو کچھ ان سے بنتا ہے وہ اس کو پڑھے۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر دوشنبہ و پنج شنبہ کو اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور ہر جمعہ کو انبیاء اور ماں باپ کے سامنے، یعنی آپ جو کچھ کرتے ہیں جمعہ کو وہ آپ کے ماں باپ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، ان کے چہروں کی نورانیت اور چمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اپنی بدعمالیوں سے ایذا نہ دو۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 29 میں صفحہ 521 پر ہے۔ تو یہ سارے خلاصے بتا رہے ہیں کہ ہمیں والدین کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کر پائے تو دنیا میں کسی طریقے سے کوئی اگر نادانی لا علمی کی وجہ سے شومی قسمت سے اگر والدین کے ساتھ خراب برتاؤ کیے ہیں اور قبر پر جا کر معافی مانگنا چاہتے ہیں تو یوں کریں کہ قبر پر جائیں، فاتحہ وغیرہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں، ہر جمعہ حاضری دیا کریں، تو الحمدللہ وہ جو ناراضگی والا معاملہ ہے اللہ نے چاہا تو وہ ختم ہو کر کے رضا اور خوشی والی بات آ جائے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ آپ والدین کے فرما بردار نام اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اولاد کو ان کے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔